ہم کہاں کے سچے تھے از عمیرہ احمد 4/3/1987۔ آج بہت عجیب بات ہوئی تھی۔ کالج سے چھٹی ہونے پر میں سارا کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ وہی مجھے کالج پک اینڈ ڈراپ کیا کرتی تھی۔ کالج کی کار پارکنگ تک ہم ابھی پہنچے تھے کہ 17-18 سال کی خوبصورت سی لڑکی میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس طرح روکے جانے پر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ لڑکیاں اکثر مجھے روک کر مجھ سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ میرا نام لینا ہے، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کریں، میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں کرنی، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ دیکھیں لینا، میں کسی کے گھر نہیں جاتی، پھر آپ سے تو ویسے بھی میں پہلی بار ملی ہوں۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے گھر نہ آئیں، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی۔ تھینک یو، لیکن میں کسی سے لفٹ نہیں لیتی۔ وہ کچھ مایوس ہوئی تھی۔ آپ کو مجھ سے اگر کچھ کہنا ہے تو یہی کہہ دیں۔ میرین، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ میرا آئیڈیل ہے، میں آپ کو اپنی دوست بنانا چاہتی ہوں۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ایسا مطالبہ بھی میرے لیے نیا نہیں تھا۔ لمبی سانس لے کر میں نے اس سے کہا تھا، آپ سمجھ لیں کہ آپ سے آپ میری دوست ہیں۔ میں نے وہی فقرہ دہرایا تھا جو میں اکثر ایسی صورتحال میں کہتی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا تھا، مگر اس نے مجھ سے ہاتھ ملانے کے بجائے ایک دم رونا شروع کر دیا۔ نہیں، آپ یہ بات سب سے کہتی ہیں، مگر میں آپ کی بیسٹ فرینڈ بننا چاہتی ہوں۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں ساری رات آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ میرے کانوں میں ہر وقت آپ کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی تصویریں ہیں۔ ہر فنکشن میں صرف آپ کی تصویریں بنانے کے لیے کیمرہ لاتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں ہر وقت آپ سے باتیں کرتی رہوں۔ میں کالج میں صرف آپ کے لیے آتی ہوں۔ میں اس کی باتوں سے زیادہ اس کے رونے پر چکرا گئی تھی۔ اسے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، اچھا لینا، دیکھو، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تم چپ ہو جاؤ۔ میری بات پر واقعی اس کے بہتے آنسو تھمنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری دوست بن جاتی ہوں، ہم روز ملا کریں گے، کبھی تم میرے پاس آ جانا، کبھی میں تمہارے پاس آ جایا کروں گی۔ اور اب یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ سب سے کہتی ہوں، مجھے واقعی تم اچھی لگی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرانے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ ملا کر میرا شکریہ ادا کیا۔ اب میں جاؤں، مجھے دیر ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے اجازت طلب کی تھی۔ اوہ شیور، وہ کہہ کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اف، یہ تمہارے فین بھی کیا چیز ہوتے ہیں، سارا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ کس کو شکار کرو گی تم ظالم؟ میں اب بھی چپ رہی تھی۔ پتہ نہیں لینا کے بہتے آنسو دیکھ کر مجھے کیوں اتنی تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے نزدیک میں آئیڈیل تھی، میں مہرین منصور، اور جو کبھی مشل سے مل لیتی تو پھر میں اس کے نزدیک آئیڈیل نہ رہتی، پھر میں شاید اس کے نزدیک کچھ بھی نہ رہتی۔ پتہ ہے، میں جب گھر بھائی کو تمہاری مداحوں کی حالات زال کے بارے میں بتاتی ہوں تو انہیں یقین نہیں آتا کہ کوئی لڑکی بھی لوگوں کو اس طرح پاگل بنا سکتی ہے۔ مگر میں انہیں کہتی ہوں، جناب، یہ کوئی لڑکی نہیں ہے، یہ مہرین منصور ہے، جسے لوگوں کے دلوں کو جیتنا آتا ہے۔ اس کی آواز میں بھی میری ذات پر فخر موجود تھا۔ اسے بھی لگتا تھا کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں۔ تم کیوں مذاق اڑاتی ہو ان لوگوں کا؟ یہ اس لیے تو نہیں کہ تم اور تمہارا بھائی انہیں گوسپ کا موضوع سمجھیں۔ میں نے کچھ خفگی سے اسے ڈانٹا تھا۔ او یار، کبھی کبھی انجوائے کیا کرو ان باتوں کو۔ ان لوگوں کو ہر وقت اتنی لوائلٹی اچھی نہیں ہوتی۔ مانا کہ تم بہت مخلص، بہت نرم دل، بہت اچھی ہو، مگر زندگی میں ہر شخص، ہر بات، ہر کام اتنی سنجیدگی سے لینے والا نہیں ہوتا۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بہت فضول اور بیکار نصیحت ہے یہ، اور میں یقین دلاتی ہوں کہ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کروں گی۔ میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے کہا، میں نے کب یہ سوچا ہے کہ محترمہ میری باتوں پر عمل کریں گی؟ جانتی ہوں آپ کی اپنی ویلیوز ہیں اور آپ وہی کرتی ہیں جو سوچتی ہیں۔ ہم پھر بھی بکتے رہتے ہیں کہ چلو شاید کبھی کوئی اور ہی اس پر عمل کر لے۔ میں خاموش رہی۔ پھر میں نہیں آ رہی ہوں صبح،
لیلا کو میں نے کہہ دیا ہے وہ تمہیں پک کر لے گی۔ اس نے گھر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، لیلا کو کیوں کہا ہے؟ وہ تو ہمیشہ لیٹ آتی ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ کبھی کبھی بندے کو اپنے وسائل بھی استعمال کرنے چاہیے۔ ارے لیلا کو میں نے کب کہا ہے؟ وہ تو میں اسے بتا رہی تھی کہ میں کل کالج نہیں آ رہی ہوں۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ سارا پھر مہرین کو میں پک کر لوں گی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم میں بھی اپنے بناؤ سنگار سے فرصت پا کر بہت لیٹ گھر سے روانہ ہوتی ہے، اور مس مہرین منصور اس قسم کی بے پرواہی پسند نہیں کرتی۔ مگر اس نے کہا تھا کہ کم از کم وہ صبح بالکل ٹھیک وقت پر پہنچے گی۔ میں ایک دفعہ پھر فون کر کے اس کی ٹائمنگ کنفرم کر لوں گی، ورنہ پھر میں صبح ڈرائیور کو بھیج دوں گی۔ اس نے خود ہی پورا پروگرام سیٹ کر لیا تھا۔ نہیں سارا، اب تم اس قسم کے تکلفات میں مت پڑو، میں آ جاؤں گی صبح، ایک دن کی ہی تو بات ہے۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا تھا۔ تکلفات میں تم پڑ رہی ہو، اگر مجھے یہ سب کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ خدا حافظ۔ وہ گاڑی اڑاتے ہوئے لے گئی۔ میں کچھ دیر تک دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ میری فرینڈز ایسی ہی تھی، انہیں مجھ سے زیادہ میری پرواہ ہوتی تھی۔ میری ذمہ داریوں کو وہ خود بھی آپس میں بانٹتی رہتی تھی۔ عام طور پر سارا مجھے پک اینڈ ڈراپ کیا کرتی تھی، مگر کبھی جب اس کو نہیں آنا ہوتا تھا تو وہ خود ہی یہ ذمہ داری کسی کو سونپ دیا کرتی تھی اور مجھے انفارم کر دیا کرتی تھی۔ میں اخبار کے لیے جتنے بھی آرٹیکل لکھتی تھی، رکشی اس کی پروف ریڈنگ کا کام کرتی تھی۔ وہ کمپیوٹر پر ان کا پرنٹ تیار کرتی اور پھر انہیں پوسٹ کر دیا کرتی تھی۔ اخبارات سے ان آرٹیکل سے ملنے والی رقم اسی کے پتے پر آتی تھی اور میری باقی ڈاک بھی وہیں آتی تھی۔ لیلا فنکشنز کے لیے میرا لباس اور دوسرے لازمات کا انتخاب کیا کرتی تھی۔ اس کی چوائس بہت اعلیٰ ہوتی تھی، وہی ہر فنکشن کے لیے مجھے تیار کیا کرتی تھی۔ شیبا فنکشن کے لیے مختلف چیزیں تیار کرنے میں میری مدد کرتی تھی۔ ڈیبیٹس میں اکثر وہی میری پارٹنر ہوتی تھی۔ جب وہ ان چیزوں میں حصہ نہیں بھی لے رہی ہوتی تھی تب بھی نا مکمل رہ جانے والی فائل وہی مکمل کیا کرتی تھی۔ سارا وہ تو پتہ نہیں میرے لیے کیا کیا کرنا چاہتی تھی۔ اخبارات میں چھپنے والی تصویر اور آرٹیکل وہی کاٹ کاٹ کر جمع کر کے مجھے دیتی رہتی تھی۔ وہ میرے ہر فنکشن کی ویڈیو بنایا کرتی تھی اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ جو واحد چیز جو میں ان کے لیے کر سکتی تھی وہ اسٹڈیز میں ان کی مدد تھی۔ نوٹس میں تیار کیا کرتی تھی اور پورا گروپ وہی نوٹس استعمال کیا کرتا تھا، اور وہ اس پر ہی بہت مشغول رہتی تھی۔ حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ میرے لیے جو کیا کرتی تھی وہ بہت زیادہ تھا۔ گھر کے اندر آ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میری ملاقات اسد سے ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، مجھے دیکھ کر رک گیا تھا۔ کیسی ہو مہرین؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس کی مسکراہٹ مجھے بہت اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ تم ہماری طرف آؤ نا کبھی، امی کہتی ہیں کہ اب تم آتی نہیں ہو۔ پرسوں ایک دعوت کر رہی ہیں امی، مجھے جاب ملنے کی خوشی میں، تم بھی آنا۔ میں نے پہلی دفعہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بہت عرصے بعد میں نے اتنے قریب سے اتنے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بلیک جینس کے ساتھ وہ سفید ہاف بازوؤں والی ٹی شرٹ پہنے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خوبصورت تو وہ شروع سے ہی تھا، مگر آج وہ پہلے سے زیادہ اچھا لگا تھا مجھے۔ شاید بہت عرصے بعد وہ میرے لیے مسکرایا تھا، اس لیے۔ پھر اسی لمحے اوپر سیڑھیوں سے مشن نیچے آئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میڈ فار ایچ ادر، میرے ذہن میں ایک سوچ ابھری تھی، کیا اس سے پرفیکٹ کپل کوئی ہو سکتا ہے؟ پرسوں میری دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے وہاں جانا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکوں گی۔ انویٹیشن کے لیے شکریہ، میں یہ کہہ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کسی فرینڈ کی برتھ ڈے نہیں تھی پرسوں، مگر میں وہاں جا کر فرسٹریشن کے ایک نئے دور کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہاں مشل ہوگی اور میں ہوں گی، اور جہاں ہم دونوں ہوتے ہیں وہاں مقابلے ہوتے ہیں، موازنے ہوتے ہیں، شکل صورت کے، خوبیوں کے، کردار کے اور خاندان کے، اور میں ہر موازے
میں ہارتی سنا جانا بہتر تھا۔ پھر اسود علی جو تبصرے میرے کردار کے بارے میں کرتا رہتا ہے وہ میں مشل سے اکثر سنتی رہتی ہوں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس پر۔ یہ وہ بندہ تھا جو منافق نہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جسے منافقت سے نفرت تھی، اور اب کیا وہ منافقت نہیں کر رہا تھا؟ اگر وہ مجھے برا سمجھتا ہے تو باقی سب کی طرح مجھ سے قطع تعلق کر لے، اور اگر وہ ایسا نہیں سمجھتا ہے تو میری پیٹھ پیچھے تبصرے نہ کیا کرے۔ اس نے مشل سے میرے بارے میں کہا تھا، میری جیسی لڑکیوں کے کمپلیکشنز تربل کی طرح ہوتے ہیں، وہ جتنا ان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اتنا ہی اندر دھس جاتی ہیں۔ میں چند دن پہلے مشل سے یہ بات سن کر ہنس پڑی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے چہرے کا رنگ دھواں دھواں ہوگا۔ اور کیا کہتا ہے وہ میرے بارے میں؟ کیا کیا سنوں؟ بہت شرم آئی تھی تمہیں اپنی بیسٹ فرینڈ کی ریمارک سن کے۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ میرا بیسٹ فرینڈ نہیں ہے۔ چلو جو بھی ہے، پتہ ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زیادہ مل جل نہ رکھوں، وہ نہیں چاہتا کہ میرا کردار بھی تمہارے جیسا ہو جائے، گھٹیا اور تھرڈ کلاس۔ بہت اچھی بات ہے، عمل کیا کرو اس نصیحت پر۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے اتنا اطمینان ظاہر کیا تھا۔ وہ کچھ دیر میرے سر پر کھڑی مجھے دیکھتی رہی تھی، پھر پاؤں پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی، اور اب اسود کہہ رہا تھا کہ میں اس کے گھر جاتی نہیں ہوں۔ 5/12/1979۔ مجھے لگتا ہے مجھے اسود سے محبت ہو گئی ہے، یہ شاید عشق یا پتہ نہیں کیا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ دیکھنے بغیر، اس کی آواز سنے بغیر میں زیادہ دن رہ نہیں پاتی۔ وہ کہتے ہیں مجھے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا، نہ اب نہ پھر کبھی، اور پتہ نہیں کیوں مگر اس کے ہر لفظ پر مجھے اعتبار آ جاتا ہے۔ مجھے آج اس سے اپنی پہلی ملاقات یاد ہے۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیے مجھے صرف چند دن ہوئے تھے جب ایک سہ پہر میں شیوا کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ اس کی لائبریری میں کچھ کتابیں دیکھی تھیں مجھے۔ تم چلو لائبریری میں ذرا کپڑے بدل کر اور کچھ کھانے پینے کا کہہ کر آتی ہوں ملازم کو۔ شیوا نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں اس کی امی سے ملنے کے بعد لائبریری کی طرف چلی گئی تھی۔ میں اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے لائبریری میں بھی میرا کافی آنا جانا رہتا تھا۔ لائبریری میں اس وقت کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں موجود کمپیوٹر آن تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کچھ دیر پہلے کوئی وہاں بیٹھ کر کام کر رہا تھا۔ میں نے لائبریری میں ان بکس کو دیکھنا شروع کر دیا جن کی مجھے ضرورت تھی۔ وہاں مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ کھول کر بلو جینز اور اسی کلر کی شرٹ میں ملبوس ایک اونچا لمبا بندہ اندر آیا تھا۔ ہیلو! مجھے دیکھ کر اس نے اس طرح گریٹ کیا تھا جیسے وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہو۔ میرے پاس رکے بغیر وہ کمپیوٹر کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہاں چیئر پر بیٹھ کر اس نے کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں کچھ لمحے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے رکنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی اس نے کہا، آپ کیسی ہیں میرین؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی کتابیں شیلف پر رکھ کر میں اس کی طرف چلی گئی۔ وہ اسکرین پر نظر جمائے ہوئے کی بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میرے سوال پر کمپیوٹر سے نظر ہٹائے بغیر اس نے کہا، بیٹھ جائیں۔ میں اس کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پانی پئیں گی؟ میرے بیٹھتے ہی اس نے پوچھا۔ نہیں۔ تو پلیز مجھے گلاس میں ڈال دیں۔ میں اس کے مطالبے پر حیران ہوئی تھی، مگر میں نے سامنے پڑے ہوئے جگ سے ایک گلاس بھر کر کمپیوٹر کے پاس رکھ دیا۔ اس نے کمپیوٹر پرنٹر سے کچھ کاغذ باہر نکالتے ہوئے بائیں ہاتھ سے پانی کا وہ گلاس اٹھا کر پینا شروع کر دیا۔ تھینک یو۔ آپ نے پوچھا تھا کہ میں آپ کا نام کیسے جانتا ہوں۔ میں آپ کا نام نہیں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ گلاس رکھ کر اس نے ایک بار
پھر کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے کہا، مثلاً؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، مثلاً یہ کہ آپ شیوا کی دوست ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت زبردست قسم کی اوریٹر ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہیں، نرم دل کی مالک ہیں، انگریزی میں شاعری کرتی ہیں، آرٹیکلس لکھتی ہیں، بہت بہادر ہیں، اصول پرست ہیں، لوگوں کے بہت کام کرتی ہیں، آپ کو لوگوں کا دل جیتنا آتا ہے، بقول شیوا کے جادو آتا ہے، لوگوں کو اکثر لاجواب کر دیتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کمپیوٹر کی اسکرین پر نظریں جمائے دھیمی آواز میں یوں بولتا گیا تھا جیسے یہ سب اسکرین پر لکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک میں چپ بیٹھی رہی، سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ آپ کون ہیں اور میرے بارے میں یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا تھا۔ میں شیوا کا کزن ہوں، اسفند عثمان، اور اس گھر میں کون ہے جو آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ کچھ شیوا بتاتی رہتی ہے، کچھ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر پتہ چلتا رہتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آپ کچھ نہیں پوچھیں گی میرے بارے میں؟ یکدم اس نے کہا تھا، مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ میں کیا کرتا ہوں، کیا مشاغل ہیں میرے؟ نہیں۔ پہلی دفعہ اس نے کمپیوٹر اسکرین سے مسکراتے ہوئے نظریں ہٹائی۔ کیوں نہیں پوچھیں گی؟ کیونکہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی، ایک دم میرا جی اچاٹ ہو گیا تھا ہر چیز سے۔ اس کے منہ سے اپنا یہ تفصیلی تعارف مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں لائبریری سے نکل آئی تھی، شیوا مجھے کوریڈور میں ملی تھی۔ میں نے کتابیں لے لی ہیں، میں نے اسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں دکھاتے ہوئے کہا۔ پھر میں شیوا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس سے میری دوسری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، جب شیوا نے اس سے میرا تعارف کروایا۔ اس نے بھی لٹریچر میں ماسٹر کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ انگلینڈ سے آیا تھا، وہاں وہ شروع ہی سے کمپیوٹر سائنس پڑھتا آ رہا تھا۔ اب ایک دم لٹریری کی طرف رجحان سمجھ میں نہ آنے والی چیز تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، لٹریچر میں انٹرسٹ ہے؟ ناٹ ایگزیکٹلی۔ تو پھر ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ویسے بھی جو کتابیں ہم ماسٹرز میں پڑھ رہے ہیں آپ کے یہ ہائی اسکول میں پڑھ چکے ہیں، شیوا نے بتایا تھا مجھے۔ ویسے بھی کمپیوٹر سائنس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ اباؤٹ ٹرن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آفٹر آل انگلش کوئی پروفیشنل سبجیکٹ تو نہیں ہے۔ ہاں، مگر میں لٹریچر کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ لٹریچر کس اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، مگر چند ہفتوں کے بعد اس کے مقصد کا پتہ مجھے چل گیا تھا، جب ایک دن میں لائبریری میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی۔ ایکسکیوز می میری، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں میرے قریب آ کر کہا تھا۔ میں اپنی فرینڈ سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اس کے ساتھ لائبریری سے باہر آ گئی تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ باہر آتے ہی اس نے مجھ سے کہا تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، مگر سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں۔ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ دیکھیے اصلاً آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور پھر میں نے بھی ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا، کم از کم اپنی تعلیم مکمل کرنے تک تو میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے اپنے حواسوں پر قابو پا لیا تھا۔ میں آپ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں کافی ہے۔ ہاں، آپ کی دوسری بات کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ جتنا سوچنا چاہتی ہیں سوچ لیں۔ اگر تعلیم ختم کرنے کے بعد شادی کرنا چاہتی ہیں تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں صرف فارملی ایک بار اپنا پرپوزل آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں سوچ لیجیے گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ بہت دنوں تک میں حیران رہی تھی۔ پھر میں نے شیوا سے بات کی تھی، وہ اس پرپوزل سے بے خبر نہیں تھی۔ اصل میں مجھے پرپوز کرنے سے پہلے اس سے بھی بات کی تھی۔ دیکھو میرین، اسود ایسا بندہ ہے کہ جو مجھے پرپوز کرتا تو میں آنکھیں بند کر کے اس پرپوزل کو قبول کر لیتی۔ وہ پڑھا لکھا ہے، دولت مند ہے، بہت خوبصورت ہے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کردار بہت اچھا ہے اس کا۔ امریکہ میں رہنے کے باوجود اس نے وہاں کی کوئی برائی نہیں اپنائی، نہ ہی اس پر انگلینڈ میں رہنے کا کوئی اثر ہوا ہے۔
تم سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی، اس کا واحد پیشن کمپیوٹر تھا، مگر جب سے وہ ہمارے گھر ہے اور جب سے اس نے تمہارے بارے میں جاننا شروع کیا تھا وہ بہت دلچسپی لینے لگا تم میں، بہت کریٹ کر پوچھتا ہے تمہارے بارے میں۔ اور یہ جو اس نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا ہے نا، یہ بھی صرف اس لیے کہ تمہیں قریب سے جاننا چاہتا ہے۔ میں نہیں سمجھتی اس سے پرفیکٹ میچ کوئی اور تمہیں مل سکتا ہے۔ شیبا نے اس کے حق میں ایک تقریر کر دی تھی۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد اسمن نے دوبارہ مجھ سے اس سلسلے میں بات کی تھی اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ابھی اپنا پروپوزل نہ بھیجے، ابھی کچھ ماہ میں اس سلسلے میں سوچنا نہیں چاہتی۔ اس نے میرے مطالبے کو قبول کر لیا تھا اور پھر میرے اور اس کے درمیان بہت عجیب طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بہت نائس بندہ ہے، بہت کم بولتا ہے، وہ بہت مددگار قسم کا انسان ہے۔ میں نے آج تک اسے کسی کی مدد کرنے سے انکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور مجھے یہ سب پسند ہے۔ میرے لیے وہ بہت پروٹیکٹیو ہے۔ بہت سے لوگ مجھ پر توجہ دیتے ہیں، میری پرواہ کرتے ہیں جیسے میری فرینڈز، مگر اسمن کے انداز میں کوئی اور ہی بات ہے۔ میرے لیے اس کا رویہ کچھ خاص ہوتا ہے۔ وہ میرے لیے جان دینے کے دعوے نہیں کرتا، مگر مجھے لگتا ہے وہ میرے لیے جان دے سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں مجھے ساری دنیا اس کی آنکھوں سے دیکھے، اس محبت، اس مانوسیت، اس عزت کے ساتھ جس کے ساتھ وہ مجھے دیکھتا ہے۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو پوری دنیا مجھے خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ کچھ بھی بھیانک، کچھ بھی بدصورت نظر نہیں آتا، نہ اپنا ماضی، نہ اپنے حالات، نہ لوگ، کچھ بھی نہیں۔ وہ مجھے کبھی نہیں کہتا کہ میں اس کے ساتھ کہیں باہر پھرنے کے لیے جاؤں، کسی پارک میں، کسی کیفے میں، کسی ریسٹورنٹ میں۔ وہ کبھی یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اسے فون کروں یا وہ مجھے فون کرے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ سارا دن یونیورسٹی کے لان، کیفیٹیریا یا لائبریری میں بیٹھی رہوں۔ ہم روز صرف 10 منٹ کے لیے ملتے ہیں، کبھی 1-2 گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے، اور عجیب بات ہے ہمیں اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے تنہائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے بھی یہ احساس کہ اسمن میرے سامنے بیٹھا ہے میرے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے چہرے کو 20 منٹ میں ایک لمحے کے لیے بھی دیکھ لینا، ایسا لگتا ہے جیسے ہم 20 منٹ سے ایک دوسرے پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں اس کے سامنے میں بولنا کیوں نہیں چاہتی، میں صرف سنتی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی باتیں، اس کی آواز، وہ سارا سے باتیں کرے یا رخشی سے، مجھے لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے مخاطب ہے۔ اور کیا محبت اس کے سوا کوئی چیز ہے؟ اور بعض دفعہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے میں سوچتی ہوں اگر یہ جان جائے کہ مہرین منصور کا باپ کون تھا تو کیا پھر بھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے یہی عزت محبت ہوگی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اور میں ہمیشہ اس سے یہ بات چھپاؤں گی، ورنہ میں کیسے برداشت کروں گی کہ میں جس کے لیے سب کچھ ہوں اس کے لیے کچھ بھی نہ رہوں۔ کوئی مجھے یوں پھینک دے جیسے میں استعمال شدہ کاغذ ہوں، جیسے اسود نے کیا تھا، اور اگر اسود نے ایسا کیا تو میں کیسے زندہ رہوں گی؟ پر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ میں جانتی ہوں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اور کبھی جب وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا تو میرا دل چاہتا ہے میں اس سے کہوں کیا تمہیں بھی مجھ سے زیادہ کوئی چاہے گا؟ پر میں یہ نہیں کہتی، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ لینا گرینڈیزی میرے لیے کس طرح بے قرار رہتی ہے۔ وہ جو مجھ سے کہتی ہے پتہ ہے میں آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے جیسے کچھ مسنگ ہے، جیسے ہر چیز نامکمل ہے، اور میں اس مسنگ لنک کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں یونیورسٹی میں آئی ہوں۔ مجھے اس کی باتوں پر کچھ یقین آتا تھا
کچھ نہیں، پر اب اس کی بات مجھے وہی لگنے لگتی ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ بھی، ایسا ہی ہوتا ہے جب میں اسون کو نہ دیکھوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اسون سے یہ سب کہوں، وہ مجھے کہتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کبھی آپ مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگے جس کا حصول بہت مشکل ہو، اور پھر بھی میں حاتم طائی کی طرح پوری دنیا میں اسے ڈھونڈتی پھروں۔ وہ مل جائے تو اسے لے آؤں، نہ ملے تو کبھی آپ کے پاس نہ آؤں، مگر آپ تو کچھ کہتی ہی نہیں ہیں۔ میری آنکھیں اس کی باتیں سن کر بھیگنے لگتی ہیں۔ ہاں، میرا دل بھی چاہتا ہے کبھی اسون مجھ سے کچھ مانگے تو میں بھی اس چیز کو نگر نگر ڈھونڈتی پھروں۔ آپ چلتی ہیں نا تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کو کبھی کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ آپ دیکھتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے سامنے والے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں۔ آپ بولتی ہیں تو جی چاہتا ہے کہ دنیا میں صرف آپ کی آواز گونجے، باقی ہر آواز ختم ہو جائے۔ وہ اپنی باتوں سے مجھے بہلا دیا کرتی ہے۔ مجھے خوف آنے لگتا ہے اس کی محبت، اس کی عقیدت سے، اور اب جب میں اسون کو دیکھتی ہوں تو مجھے لینا کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ پھر میں اسون کے چہرے سے نظر ہٹا لیتی ہوں۔ ہاں، مجھے لگتا ہے مجھے اسون سے محبت ہو گئی ہے۔ 2/1/1990۔ پچھلے 6 سال کے دوران آج پہلی مرتبہ سارا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، اور آج کل تو ہر ایک ہی مجھ سے خفا ہے۔ پر اسے تو سمجھنا چاہیے جو چیز وہ مجھ سے چاہتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں اس کے بھائی سے شادی نہیں کر سکتی اب جب میری زندگی میں اسون ہے، اور وہ تو کچھ سننے پر تیار نہیں ہے۔ میری تم جانتی ہو عارفین بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں، اور آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ میں نے اس کی امی کی طرف سے اچانک اس کے بھائی کا پرپوزل لانے پر اسے فون کیا تھا، اور اس نے مجھے یہ جواب دیا۔ ہاں، میں جانتی ہوں وہ مجھے پسند کرتے ہیں، مگر ہم بہت سے لوگوں کو پسند کرتے ہیں لیکن سب سے شادی تو نہیں کرتے۔ اب پھر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے اس لحاظ سے پسند کرتے تھے۔ میرے لیے تو وہ بھائی جیسے ہیں، میں نے کبھی ان کے بارے میں ایسے نہیں سوچا۔ پہلے نہیں سوچا تو آپ سوچ لو، بہرحال تمہیں میری بات ماننی ہے۔ سارا تم مجھے پریشان مت کرو، میں پہلے ہی لینا گردیزی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور اب تم بھی وہی حرکت کر رہی ہو۔ میں تو میں لینا گردیزی والے مسئلے سے نجات دلوانے کے لیے ہی اپنے بھائی کو پرپوزل دے رہی ہوں۔ شاید وہ اپنے بھائی کا پرپوزل نہ لاتی تو میں اتنی جلدی یہ پرپوزل نہ بھجواتی، مگر اب تمہیں ہاں کرنی ہے۔ وہ بڑے یقین سے کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں؟ سارا میرے اور اسون کے بارے میں نہیں جانتی تھی، سو اس نے بڑے پرسکون انداز میں کہا، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ لیکن یہ سچ ہے، میں نے اسے کہا تھا، اور پھر اپنے اور اسون کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بہت دیر تک چپ رہی تھی، اتنی چپ کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید وہ فون رکھ کر چلی گئی ہے، مگر پھر وہ یکدم بول اٹھی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری دوست ہو، تمہیں بھی باتیں چھپانا آ گیا ہے، اور وہ بھی مجھ سے، اور اتنی اہم بات۔ میں واقعی بے وقوف ہوں، مجھے جان لینا چاہیے تھا کہ یہ بندہ جو روز تمہارے پاس وارد ہوتا تھا، یہ شیوا کا کزن ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تمہیں پھانس رہا تھا۔ اچھا کیا تم نے مجھے اتنے اہم معاملے سے دور رکھا، کم از کم مجھے اپنی اہمیت کا اندازہ تو ہو گیا ہے۔ بہرحال اب اگر تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو میرے بھائی کا پرپوزل قبول کر لینا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو مہرین، پھر ہمارے درمیان دوستی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس نے میرا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا تھا، اور 4 دن پہلے اسی طرح لینا گردیزی نے مجھے کہا تھا، آپ نے بھی مجھے دوسروں کی طرح لیٹ ڈاؤن کر دیا، میری محبت ابھی تک آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکی۔ آپ نہیں جانتی میں نے کتنی ضد، کتنی لڑائی کر کے بھائی اور بابا کو اس رشتے کے لیے تیار کیا تھا، اور اب میں ان کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی، انہیں کیا کہوں گی؟ میں انہیں یہی کہتی رہی ہوں کہ آپ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی اور میری بات کو کبھی رد نہیں کریں گی۔ میں نے بہت غلط کیا آپ سے دوستی کر کے، آپ سے محبت کر کے۔ آپ کی نظر میں
تو میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی سارا کی طرح میری بات سنے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ وہ اور سارا چاہتی ہیں کہ میں اسفل کو چھوڑ دوں، میں ان کی بات مان لوں، لیکن میں کیسے ان کی بات مان لوں؟ میں کیسے اپنی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دوں، وہ جس کی وجہ سے مجھے اپنے ہونے کا یقین آیا ہے؟ میں کیسے اس یقین کو گوا دوں جس کے بارے میں سوچنے سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے ارد گرد دور تک سبزہ ہی سبزہ پھیل گیا ہے، اور میں ننگے پاؤں بیلے ڈانس کی طرح اس سبزے پر رقص کرتی جا رہی ہوں، اور کسی ماضی کا کوئی حوالہ میری راہ میں پتھر بن کر نہیں آ رہا۔ میں اسفن کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور جو یہ سکون سا میرے اندر ہے یہ بھی اس کی بدولت ہے۔ اب کوئی مشل مجھے بری نہیں لگتی، مجھے اس سے نفرت محسوس نہیں ہوتی، مجھے کسی سے بھی نفرت محسوس نہیں ہوتی، اور میں ایسی ہی رہنا چاہتی ہوں، سراپا محبت بن کر۔ اور یہ سب ہو سکتا ہے صرف ایک شخص کی میری زندگی میں شامل ہو جانے سے۔ میں سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی ہوں، وہ کیچڑ سے بھری ہوئی لاش بھی اب مجھے رات کو ڈراتی نہیں ہے، نہ میرے رگ و پیپ میں یہ خوف دوڑتا رہتا ہے کہ اگر کہیں جو کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا باپ کون تھا تو کیا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے۔ میں سارے کمپلیکسز کو بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ خود کو حوالوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے میں نے بہت جدوجہد کی ہے۔ اب میرین کو اپنی پہچان کے لیے کسی دوسرے کے نام کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نہ نام و نسب کا کانٹا میرے پیر کو زخمی کرتا ہے، نہ عام شکل و صورت کا طوق مجھے وزنی لگتا ہے۔ میں نے خود کو اپنی محنت سے ایکسل کیا ہے، ان سے جن کے چہرے دیکھ کر دنیا خوبصورت لگنے لگتی ہے، ان سے جن کا شجرہ و نسب دیکھ کر جی ان کا غلام بن جانے کو چاہتا ہے، ان سے جن کی دولت دیکھ کر حسد ہونے لگتا ہے۔ اور میرین منصور نے اس سب سے ستائش پائی، اور اسفل عثمان اس میرین منصور کی واحد خواہش ہے، اور سارا چاہتی ہے کہ میں اسے بھول جاؤں، اسفل عثمان کو۔ اور اس دن جب میں نے کیفیٹیریا میں بیٹھے بیٹھے یکدم رابعہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا تو وہ چونک پڑا۔ ذرا دیکھو رابعہ، میرا فیوچر کیسا ہے؟ میں جو کبھی بھی پالمسٹری پر یقین نہیں رکھتی تھی، پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا اپنے کل کے بارے میں جاننے کا۔ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ رابعہ کی بجائے اس نے مجھ سے کہا تھا۔ بس یہ کہ کیا میں آئندہ زندگی میں خوش رہوں گی؟ وہ میری بات کو مسکرا دیا تھا۔ رابعہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یار، ہاتھ دکھانے کی ضرورت ہم جیسے لوگوں کو پڑتی ہے، تم جیسے نامی گرامی لوگوں کو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ تو مقدر کے سکندر ہو، اور پھر تم تو ویسے ہی بہت ہاتھ دکھاتی رہتی ہو، شیبا نے مجھ سے کہا تھا۔ میں چپ رہی، صرف رابعہ کے چہرے کو دیکھتی رہی جو بہت غور سے میرا ہاتھ دیکھ گئی۔ بھائی اتنی دیر کیوں؟ کیا کوئی خزانے کا نقشہ نظر آ گیا ہے ہاتھ پر؟ اس بار رکشی نے اسے کہا تھا۔ نہیں، خزانے کا نقشہ نہیں، مگر یہ ہاتھ بہت عجیب ہے، بہت مشکل، شاید میں کوئی صحیح پیشن گوئی نہ کر پاؤں، کیونکہ میں اسے سمجھ نہیں پا رہی۔ میرین کی زندگی کو دیکھتے ہوئے جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کرتی ہوں کہ کچھ بتاؤں۔ کوئی کرائسس آنے والا ہے تمہاری زندگی میں، بہت بڑا کرائسس۔ ایک دم سے تم گمنامی کی زندگی میں چلی جاؤ گی، بہت سے لوگ تم سے قطع تعلق کریں گے، شاید تم مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاؤ، شاید تعلیم کا سلسلہ بھی جاری نہ رہے۔ وہ اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسفل نے اچانک بہت نرمی سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا۔ کیا بکواس ہے بھائی، چھوڑو اس قسم کی باتوں کو، کوئی ڈھنگ کی بات کرو، اس نے کہا تھا۔ شاید سورج مشرق سے نکلنا بند کر دے، شاید تارے نظر آنا بند ہو جائیں، شاید ایک کے بجائے 5 چاند نظر آ جائے، شاید انسان سانس لیے بغیر زندہ رہنا شروع کر دے۔ آپ کے اگلے جملے یقیناً یہی ہونے چاہیے مس رابعہ خلیل، رکشی نے چپس کھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بی بی یا خاتون دوسروں کا مینٹل بیلنس خراب کرتی ہیں، اپنا نہیں۔ ویسے گمنامی میں
جانے پر غور ہو سکتا ہے اور تعلیم چھوڑنے پر بھی، کیونکہ ان دونوں کاموں سے ہمارا تو بہت بھلا ہوگا۔ 4 بندے ہمیں بھی جان لیں گے۔ سارا واضح طور پر رابعہ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ویسے بھی میں تو کل صبح تک کے لیے تم سے قطع تعلق کر رہی ہوں۔ مجھے آج ذرا جلدی گھر جانا ہے۔ خیر رابعہ بیوی، بہت دل خوش کیا آپ نے ہمارا۔ ملتی رہا کیجیے، اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے، شیبا نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اس ہاتھ کی سمجھ نہیں آ رہی، اور ویسے بھی ضروری نہیں جو میں نے کہا وہی ہو جائے۔ مجھے تو خود بھی ایسا ہوتا نہیں لگ رہا، مگر ہاتھ کی لکیریں کچھ اسی قسم کی ہیں، رابعہ نے جھینکتے ہوئے کہا تھا۔ اور اس دن کیفیٹیریا سے باہر نکلتے ہوئے اسود نے کہا تھا، ان باتوں کو سنجیدگی سے مت لینا، ایسی باتیں صرف انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کیوں کیا یہ سچ نہیں ہو سکتی؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ کم از کم تمہارے لیے نہیں مہرین، تم لوگوں پر اس قدر مہربان، اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کہ یہ چیزیں تمہارے لیے کبھی سچ نہیں ہو سکتی۔ تم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو خدا تمہیں ایسی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اور میں نے سوچا تھا کہ ہاں واقعی یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو کوئی میرے راستے میں کانٹے کیسے بچھا سکتا ہے؟ اور جب سارا اور لینا مجھ سے ناراض ہیں، تب بھی کوئی واہمہ مجھے پریشان نہیں کر رہا۔ ابھی کوئی بھی چیز میرے بس سے باہر نہیں ہوئی ہے۔ میں انہیں منا لوں گی، آخر وہ میری فرینڈز ہیں، وہ میری بات کیوں نہیں سمجھیں گی؟ 17/1/1990 اور آج مجھے اسود علی سے منسوب کر دیا گیا ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی گئی انگوٹھی مجھے ایک ننھا سا سانپ لگ رہی ہے جو بار بار مجھے ڈس رہا ہے، اور میں اسے جھٹک نہیں سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اسود عثمان جو 2 دن پہلے تک مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، آج اس نے مجھے فون پر کہا تھا، جب تمہاری کزن مشر مجھے تم سے خبردار کرنے آیا کرتی تھی تو میں اسے بیوقوف سمجھتا تھا۔ میں سوچتا تھا وہ حسد کا شکار ہے، مگر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں تھا، وہ سچ کہتی تھی۔ تم ایک فراڈ، ایک سیلفش لڑکی ہو، اور میں جو پچھلے 2 سال سے اس ایلیوژن کا شکار تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ سب سے منفرد، سب سے مختلف لڑکی ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ دھوکہ نہیں دیتی، مگر تم مہرین منصور، تم تو شاید جھوٹ کے علاوہ کچھ بولتی ہی نہیں ہو۔ اور میں کتنے بڑے فریب کا شکار رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میرے ساتھ تم نے کیا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا تھا، اس سے زیادہ مجھے کیا سننا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے کہوں، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ یہ کام اگر مجھے آ جاتا تو میں ہمیشہ خوش رہتی، اور میں جیسے یہ گمان تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، جو یہ سمجھتی تھی کہ میں پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، میں غلط تھی۔ میں نے آج بھی ویسا ہی کیا جو میں نے 17 سال پہلے اپنے باپ کی لاش دیکھنے پر کیا تھا۔ تب میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی، اور اب میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے ہوئے اتنی خالہ بہت خوش تھی، امی بہت مسرور تھی، اور میں سوچ رہی تھی ہر ایک نے مجھے سے اپنی نوازش، اپنے احسانوں کی قیمت وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اور اتنی خالہ نے مجھ سے یہ بات کیے بغیر امی سے میرا رشتہ مانگا تھا، اور امی نے میری مرضی جانے بغیر ہاں کر دی تھی۔ اور جب انہوں نے مجھے یہاں آ کر یہ بات بتائی تھی تو میں بہت دیر تک انہیں دیکھتی رہی تھی۔ ان کے ہاتھ اسی طرح سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے جیسے میری ممانیوں یا اتنی خالہ کے ہوتے تھے، اور ان چوڑیوں کے لیے وہ 16 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لیکن مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا، انہوں نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا، میرے لیے اپنی زندگی خراب نہیں کی، اور اب وہ میری زندگی خراب کرنا چاہتی تھی۔ افی تم سے بہت پیار کرتی ہے، اور پھر اسود تو لاکھوں میں ایک ہے، میں تو افی کو انکار کر ہی نہیں سکتی۔
اس نے اتنے پیار سے تمہارا رشتہ مانگا ہے. میں نے اسے کہا ہے کہ تم سمجھو مہرو تمہاری بیٹی ہے، جب چاہو اسے بیاہ کر لے جاؤ. انہوں نے مجھے بتایا تھا میرے حلق میں بہت سے کانٹے اگ آئے تھے. میں نے افی کو کہا ہے کہ جمعے کو تمہیں انگوٹھی پہنانے آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. وہ میرا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گئی تھی اور اسفند ایک پل میں میری زندگی سے نکل گیا تھا اور مجھے لگا تھا جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی. میں جسے خلا میں معلق تھی. میں نے تو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، پھر مجھے کسی کی بد دعا لگ گئی تھی. اور وہ اسود علی جسے میرے کردار پر شبہ ہے، جسے میرے رویے سے بہت سی شکایت ہے، اور اب وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے. اور وہ کیا چاہتا ہے میں نہیں جانتی، اور میں جانتی بھی کیا ہوں. میں جو سوچتی تھی میری زندگی میں اسفند آسمان نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، تو اب کیا میں ختم ہو جاؤں گی؟ اور کیا رابعہ کی ہر پیشن گوئی صحیح ثابت ہوتی جائے گی؟ نہیں، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی. مجھے اس طرح ختم نہیں ہونا ہے، مجھے خود کو بچانا ہے. پچھلے 17 سال میں بنائی جانے والی شناخت کو یوں ختم نہیں ہونے دینا ہے. مہرین منصور کو سرنڈر نہیں کرنا ہے. میں خوش رہوں گی اسود کے بغیر. اسود کے ساتھ رہ کر میں گمنامی میں جاؤں گی، مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوں گی. میں کچھ نہیں چھوڑوں گی، نہ تعلیم نہ زندگی پر اپنا حق. مجھے اپنی ذات کو ایک دفعہ پھر سے ڈھونڈنا ہے. میں مہرین منصور یوں ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئی. 29/1/1990 کچھ دیر پہلے اسود علی میری ذات، میرے وجود کے پرخچے اڑا کر گیا ہے. لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہو، جیسے مشعل، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہو انہیں خدا ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے تم. اس نے کہا تھا، اور پچھلے 17 سالوں میں جن پتھروں کو تراش کر جوڑ کر میں نے اپنا وجود بنایا تھا وہ یکدم گر پڑے تھے. بھیانک چہرہ اور کردار. ہاں شاید مجھے یہی القاب چاہیے تھے، اور وہ جس چہرے کی پرستش کر رہا ہے وہ کتنا بھیانک تھا یہ شاید وہ کبھی جان نہیں پائے گا. مشعل کتنی خوبصورت تھی یہ سب جانتے ہیں، مگر وہ کتنی بدصورت تھی یہ صرف میں جانتی ہوں. اور وہ جاننا نہیں چاہتا تھا کہ میں نے اس رات مشعل کو کیا کہا تھا، مگر اسے پوچھنا چاہیے تھا. وہ پوچھتا تو میں اسے بتا دیتی کہ میں نے اس رات مشعل کو کیا کہا تھا. یہ اسود تو نہیں تھا جو چند لمحے پہلے میرے سامنے تھا، یہ تو کوئی اور تھا. اسود کے لہجے میں اتنا زہر تو نہیں ہوتا تھا. وہ مشعل کی طرح بات کرنے کیوں لگا ہے؟ وہ جو مر گئی ہے وہ قابل رحم نہیں ہے، میں ہوں. سب مجھے مجرم سمجھ رہے ہیں، جیسے مشعل نے خودکشی نہیں کی، میں نے اسے مارا ہے. تم نے اسے کیا کہا ہے؟ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ ہر کوئی ایک ہی بات کہتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ وہ مجھ سے کچھ کہنے آئی تھی، میں نہیں. اور اگر میں انہیں بتا دوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتی رہی ہے تو کیا انہیں یقین آئے گا؟ کبھی بھی نہیں. مشعل کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، اور میرا کیا اعتبار؟ وہ خوبصورت تھی مگر وہ سچ نہیں بولتی تھی، اور اس نے مجھ سے بدلہ لیا تھا، مجھے اسفند سے محروم کر کے. اس رات جب وہ میرے کمرے میں آئی تھی تو وہ یہی کہنے آئی تھی، میں چاہتی ہوں تم اسفند سے کہو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے. میں اس کے مطالبے پر حیران رہ گئی تھی. مجھے اسود سے کبھی بھی محبت نہیں رہی، میں صرف تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اسے تم سے الگ کرتی رہی ہوں. لیکن اسفند سے مجھے محبت ہے. چلو ایک ڈیل کر لیتے ہیں، تم اسفند کو مجھ سے شادی کرنے پر رضامند کر دو. میں اسود کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی، صرف ایک مذاق تھا. وہ بہت اطمینان سے میرے سامنے بیٹھ کر کہہ رہی تھی، مشعل تم پاگل ہو چکی ہو. تمہیں پتہ ہے تم کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر رہی ہو، میری، اسود کی اور اپنی. میں اس کی بات پر چلا اٹھی تھی.
تم تینوں کو تم تینوں کا تو مجھے پتا نہیں، مگر میں اپنی زندگی برباد نہیں کر رہی ہوں۔ محبت مجھے صرف اسود سے ہوئی تھی اور میں اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اس میں تمہاری مدد کروں گی؟ تمہیں کرنی پڑے گی۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اسود کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو؟ اور یہ صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ مشل، کیا کرو گی تم اسود سے شادی کر کے؟ وہ تمہیں محبت نہیں دے گا، خالی نام۔ کیا کرو گی؟ تمہیں غلط فہمی ہے کہ وہ ساری عمر تمہاری محبت میں گرفتار رہے گا۔ تمہارے ساتھ اس نے محبت نہیں، ایک افیئر چلایا تھا۔ مرد ایسے افیئر کرتے ہی رہتے ہیں۔ جب اسے میری جیسی بیوی ملے گی تو اسے تم بھول جاؤ گی، پھر اسے مہرین نام کے ہجے بھی یاد نہیں رہیں گے۔ اس کی بات مجھے گالی کی طرح لگی تھی۔ اگر خود پر اتنا یقین ہے تو میری مدد کے لیے کیوں آئی ہو؟ جاؤ اور خود اسود کو فتح کرو جیسے تم نے اسود کو کیا تھا۔ وہ چند لمحے تیز نظروں سے مجھے گھورتی رہی۔ تمہیں ہم نے بچپن سے پالا ہے، بہت خرچ کیا ہے تم پر، بہت احسان کیے ہیں۔ اب احسان کرنے کی تمہاری باری ہے، بلکہ یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ اب نمک حلالی کرنے کا وقت آیا ہے۔ تم ثابت کرو کہ تم اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی کوئی گھٹیا صفات اپنے اندر نہیں رکھتی ہو۔ میرا دل چاہتا تھا میں اس کے منہ پر بہت زور سے تھپڑ ماروں، مگر میں نے اسے تھپڑ نہیں مارا۔ میں ہنسنے لگی تھی، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے افسوس ہے مشل کہ میں اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی ساری صفات اپنے اندر رکھتی ہوں۔ اب جبکہ میں یہ جان گئی ہوں کہ تم اسود سے محبت کرتی ہو تو پھر یہ یقین رکھو کہ کبھی بھی تمہاری شادی اس سے نہیں ہوگی۔ اگر اسود مجھے نہیں ملا تو وہ کبھی تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ اور جہاں تک میرا اور اسود کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، کچھ انتظار تو مجھے کرنا پڑے گا، مگر بہرحال میں اسود کی محبت حاصل کر لوں گی۔ آفٹر آل کسی زمانے میں وہ میرا بیسٹ فرینڈ رہا ہے، اور ویسے بھی تم نے خود ہی کہا ہے کہ مرد ایسے افیئر کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں سمجھوں گی اسود نے بھی تم سے ایک افیئر چلایا تھا۔ بہت ترس آ رہا ہے مجھے تم پر۔ مجھے اسود مل جائے گا جو کسی زمانے میں مجھ سے بہت ہمدردی، بہت دوستی رکھتا تھا، اور اس کی یادداشت ٹھیک کرنے میں مجھے زیادہ وقت تو نہیں لگے گا۔ اور اگر اسود نہیں ملتا تو اسود تو مل ہی جائے گا جس سے مجھے محبت کرتی ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مگر تمہیں کیا ملے گا؟ اسود کو تم حاصل کرنا نہیں چاہتی اور اسود تمہیں ملے گا نہیں، اور اس تک جانے کا واحد راستہ میں جانتی ہوں، اور میں تمہیں وہاں سے گزرنے نہیں دوں گی۔ تم پچھلے 6 سال سے ہر جگہ مجھ سے ہارتی آ رہی ہو، اب اور کہاں کہاں ہارو گی؟ مجھ سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو۔ یہ خوبصورتی کا ہتھیار ہر جگہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وہ میری باتوں پر بے فرض ہی تھی۔ میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی مہرین، کبھی نہیں۔ تمہاری جگہ میرے قدموں میں ہے اور وہی رہے گی۔ تم کیا جیتو گی اسود کو اور کیا پاؤ گی اسود کو؟ میں تمہیں اس قابل رکھوں گی تو پھر نہ۔ تم نے مجھے پاگل کہا ہے نا؟ میں تمہیں بتاؤں گی کہ پاگل کیا ہوتے ہیں۔ میں دیکھوں گی تم اب زندگی میں کیا پاتی ہو، کون سے جھنڈے گاڑتی ہو۔ مجھے تمہاری وجود، تمہارے چہرے، تمہاری آواز، تمہاری ذات سے نفرت ہے۔ تم اپنے باپ کی طرح گندی نالی میں گر کر مرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، لیکن تمہیں زندہ رہنا چاہیے، بہت دیر تک زندہ رہنا چاہیے۔ میں تمہیں تمہاری زندگی میں ہی جہنم دکھا دوں گی۔ میں تمہیں میرے کمرے سے نکل جاؤ ابھی اسی وقت۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ یہ تمہارے باپ کا کمرہ نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، میں جب تک چاہوں گی یہاں رہوں گی۔ اس نے اپنے سامنے پڑی ہوئی صفائی کو ٹھوکر مار کر الٹا دیا۔ میرا دل چاہتا تھا مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایک عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ اگر یہ میرا گھر ہوتا تو میں اسے دھکے دے کر نکال دیتی، مگر یہ میرا گھر نہیں تھا، یہاں کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر تیز تیز سانس لیتے ہوئے وہاں کھڑی رہی، پھر میرے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کر کے چلی گئی تھی۔ اور اس رات میں نے طے کیا تھا کہ ایک بار یہاں سے جانے کے بعد چاہے میرے ساتھ جو بھی ہو، مجھے واپس یہاں نہیں آنا ہے۔
اسود دوسری شادی کرے تب بھی اور میرے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی مجھے کبھی ان لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا کہ مجھے ان کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہے کہ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، اور مجھے مشل کو یہی بتانا ہے کہ وہ اس طرح تو کبھی مجھے جھکا نہیں سکتی۔ میں اسے اسود کے ساتھ خوش رہ کر دکھاؤں گی۔ اور اب اسود میرے ہاتھ میں لپٹا ہوا وہ سانپ لے گیا ہے، اور اب مشل بھی مر چکی ہے، اور میں ایک بار پھر دوراہے پر کھڑی ہوں۔ ایک بار پھر مجھے خود کو بچانا ہے۔ مجھے بچانے کے لیے، میری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا سوائے میرے۔ اے خدا، مجھے بچا لینا، مجھے محفوظ رکھنا، میری مدد کرنا، کوئی راستہ، کوئی راہ مجھے دکھا کہ میں اس برزخ سے نکل جاؤں۔ مجھ پر ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گی۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے گڈھے نہیں کھودے۔ مشل نے ٹھیک کہا تھا، اس نے واقعی میرے لیے زمین تنگ کر دی ہے، اور اب میں کیا کروں؟ اسود نے آج مجھ سے شادی سے انکار کر دیا ہے، اور میں جو پچھلے ہفتے سے سوچ رہی تھی کہ شاید میں اس کے گرداب سے نکل جاؤں گی، ایک بار پھر میں اس میں پھنس گئی ہوں، اور اب مجھے رہائی کا کوئی راستہ باہر نظر نہیں آ رہا۔ نہیں میرین منصور، اب تمہارے ہاتھ کا ہتھیار بننا نہیں چاہتا۔ اگر تمہاری کزن کا خط مجھے نہ ملا ہوتا تو میں شاید ایک بار پھر تمہاری باتوں میں آ کر وہی حماقت کر بیٹھتا، لیکن اب میں نہیں کروں گا۔ تم نے اپنے کزن کی زندگی برباد کر دی۔ اسود اس سے محبت کرتا تھا، لیکن تم نے اسود کو اسے چھین لیا۔ اسود ایسا نہیں تھا، اس نے میری بات کاٹ دی تھی۔ میرین، تم آج کچھ نہیں کہو گی، صرف سنو گی۔ مجھے تمہاری کسی بات پر اب کبھی یقین نہیں آئے گا۔ تمہاری کزن نے مجھے اسود کے وہ خط بھیجے ہیں جن میں اسود اس سے اظہار محبت کر چکا ہے۔ تمہیں معلوم تھا کہ مشل کی موت کے بعد اسود کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے اب تم چاہتی ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں، اور میں اتنا احمق ہوں کہ شاید کر بھی لیتا اگر تمہاری کزن کا خط مجھے نہ ملا ہوتا، مگر اب نہیں۔ تم نے مشل کو مرنے پر مجبور کر دیا، مگر میں مشل نہیں ہوں۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اسی طرح رہو، نہ تمہیں میں ملوں نہ اسود۔ بہت دھوکہ کھایا میں نے تم سے۔ اگر میں تب مشل کی بات سن لیتا جب وہ میرے پاس آ کر مجھے تمہارے اور اسود کے بارے میں بتایا کرتی تھی، تو شاید میں اتنا بڑا دھوکہ نہ کھاتا، مگر تب میں اسے جھڑک دیتا تھا۔ مگر وہ سچی تھی، شاید اس لیے اسے اپنی جان گنوانی پڑی ہے۔ خدا حافظ۔ آج کے بعد تم کبھی مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں بہت دیر تک ریسیور تھامے کھڑی رہی تھی، تو اس رات جو خط مشل نے پوسٹ کروائے تھے وہ اسود کو کروائے تھے، اور یہ خط اسے امریکہ سے واپس آنے کے بعد ملے تھے، ورنہ شاید وہ دوبارہ کبھی میرے لیے پرپوزل بھیجتا ہی نہیں۔ اور میں جو چند دن پہلے شیوا سے بات کرنے کے بعد مطمئن تھی کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کی امی کی طرف سے پرپوزل لانے کے بعد سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اب پھر وہی تھی، اور میرا دل چاہتا ہے میں بھی خودکشی کر لوں۔ مشل نے مجھے ایک جلتے ہوئے برزخ میں ڈال دیا ہے، اور میں کسی طور پر بھی اس کو سرد نہیں کر سکتی۔ ایک ایک کر کے میں سب کو گوا چکی ہوں، لینا، ڈیزی، سارا، اسود، اور اب اسود بھی۔ میں واقعی ایک تماشا بن گئی ہوں، اور پتہ نہیں میری کہانی ٹریجڈی ہے یا کامیڈی۔ شاید کامیڈی، اور اگر مشل زندہ ہوتی تو وہ مجھ پر قہقہے لگا کر ہنستی۔ تو میری منصور، لاؤ اب اپنے لفظ، اپنے حرف جن سے تم لوگوں کے دلوں کو جیتتی تھی، جاؤ اب روسٹرم پر کھڑی ہو جاؤ، اور میں دیکھتی ہوں کتنے لوگ تمہاری بات سنتے ہیں اور کتنے تم پر یقین کرتے ہیں۔ اب کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا، یقین تو دور کی بات ہے۔ اور تم سوچتی تھی کہ تم نے مجھے ہرا دیا۔ ہاں، وہ مجھے یہی کہتی، اور یہ ٹھیک تھا۔ میرا دل چاہتا میں کہیں بھاگ جاؤں۔ میں جو لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی،
اور اب وہ وقت ہے جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں۔ میرے لیے دنیا میں کیا ہے؟ امی مجھے اپنے گھر نہیں رکھ سکتی۔ ددیال والے بہت پہلے رشتہ توڑ چکے ہیں اور اب نانی اور ماموں بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ میں درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر چڑھ گئی تھی اور اب جب میں وہاں سے گری ہوں تو جس شاخ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہی ٹوٹ کر نیچے گر رہی ہے۔ اور بہت عرصہ پہلے میں نے ایک مشاعرے کے لیے ایک نظم لکھی تھی۔ تب میں نے اس نظم کی وجہ سے مشاعرہ جیت لیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ نظم میری کہانی بن جائے گی۔ People who are buried leave behind their memories. People feel sad for them and worry. But for the living man, they are never sorry. This person who is the sufferer will never be able to withstand the chance snatched from him. He thinks, am I under a ban? So he dies, and the world is forever in debt with the man who faced death before his death. ڈائری کا آخری صفحہ خالی تھا۔ میں نے اسے بند کر دیا۔ میری آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی اور میں تھا 20ویں صدی کا سچا، جسے گمان تھا اس سے زیادہ سچ کوئی کیا بولتا ہوگا، اور اسے یقین تھا کہ اس سے بڑھ کر چہرہ شناس کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج میں منہ کے بل زمین پر گرا تھا، اپنے سارے دعووں اور اندازوں کے ساتھ۔ سوچا کون مشعل اکبر، معصوم خوبصورت، جسے دیکھتے ہی اس کی بات میں یقین کر لینے کو جی چاہتا تھا، اور بہت سے لوگ یہی کرتے تھے، یا پھر میرین منصور، جس کے سامنے اب میں کیسے جاؤں گا میں نہیں جانتا، اور میں تھا جو پچھلے کئی سالوں سے جھوٹ کو وہی مان کر جی رہا تھا، اور آئندہ کس پر اعتبار کر پاؤں گا یہ بھی نہیں جانتا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، بیگ میں سے ویڈیو کیسٹ نکال کر میں باری باری وی پی میں لگانے لگا۔ کوئی شبہ میرے ذہن میں باقی نہیں رہا تھا، پھر بھی اپنے اندر کے چہرہ شناس اور حق پرست کو کچھ اور آئینہ دکھانا تھا۔ مختلف ویڈیوز تھی، کسی میں وہ کمپیئرنگ کر رہی تھی، کسی میں کوئی مذاکرہ کنڈکٹ کروا رہی تھی، کہیں کوئی تقریری مقابلہ تھا اور کہیں کوئی مشاعرہ، کہیں وہ بہت سنجیدگی سے ایشو ڈسکس کرتے ہوئے اپنی اوپینین دے رہی تھی، اور کہیں وہ پورے ہال کو اپنی باتوں سے کشت زعفران بنائے ہوئی تھی۔ وہ میرین منصور، جسے پچھلے 3 سال سے میں نے اپنے گھر کے ملازم کی اہمیت بھی نہیں دی تھی، وہ بہت سو کے لیے بہت اہم تھی، اور وہ جو بات کرتے ہوئے بار بار مختلف ریفرنسز دے رہی تھی اب میرے گھر میں تھی، اور اس سے سامنے رکھی ہوئی چیز بھی ڈھونڈنا پڑتی تھی۔ وہ میرین منصور جو ہر جگہ بنا رکے بنا اٹکے بلا کی روانی سے بات کرتی تھی، بار بار اٹک جاتی تھی، بار بار اسے لفظ ڈھونڈنا پڑتے تھے۔ میں کہتا تھا وہ خامیوں کا معرکہ ہے، میں کہتا تھا اسے بولنا نہیں آتا، میں کہتا تھا یہ اس طرح دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گی، پر وہ جب اسٹیج پر چلتی ہوئی روسٹ روم پر آتی تھی تو ہال میں سکوت چھا جاتا تھا، لیکن میں اسے کہتا تھا تم بات نہ کرو، تم جھوٹی ہو، تم مکار ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ بات کر سکو۔ میں نے ٹی وی بند کر دیا۔ کمرے میں ہر جانب فائلز بکھری ہوئی تھی، اخبارات میں چھپنے والی اس کے مختلف آرٹیکلز کی کٹنگ، مختلف سرٹیفکیٹس، مختلف اخبارات میں چھپنے والی اس کی تصویر، مختلف لوگوں کی طرف سے آنے والے خط، کارڈز کا ایک ڈھیر۔ ہر فائل کو دیکھنے پر میں ایک نئے عذاب سے دوچار ہو جا رہا تھا۔
اور اگر میں اس کی بات سن لیتا تو؟ میں اب سچ جاننے کے لیے لاہور آیا تھا، اور لاہور آنے کے بعد میں ننیہال گیا تھا۔ میں ایک نظر مہرین کے کمرے کو دیکھ لینا چاہتا تھا، وہاں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ مہرین منصور کون ہے۔ میں نے نانی سے مہرین کے کمرے کی چابی مانگی تھی۔ اس کے کمرے کی چابی تو اس کے پاس ہے۔ وہ یہاں سے جانے سے پہلے کمرہ لاک کر کے چابی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ نانی امی نے مجھے بتایا تھا۔ میں کچھ مایوس ہوا۔ پھر میں کسی لاک میکر کو لے کر آتا ہوں۔ میں انہیں بتا کر کمرے سے باہر آ گیا، اور آدھ گھنٹے بعد جب میں لاک میکر کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو میرا سامنا اشر کی بیوی سنبل سے ہوا تھا۔ اشر کی شادی مشل کی موت کے 1.5 سال بعد ہوئی تھی، اور اس شادی پر مجھے اور امی کو نہیں بلایا گیا تھا۔ سنبل سے میری پہلی ملاقات تھی۔ میں لاک میکر کو لایا ہوں دروازہ کھلوانے کے لیے، میں نے رسمی گفتگو کے بعد اسے بتایا۔ مہرین کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کے لیے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ایک بار مشل کا کمرہ صاف کر رہی تھی تو اس کی دراز میں سے کچھ چابیاں نکلی تھی۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس چیز کی چابیاں ہیں، کیونکہ مشل کی کسی دراز وغیرہ کی چابیاں نہیں تھی۔ وہ چابیاں پھر گھر کے کسی اور دروازے یا الماری میں بھی نہیں لگی۔ پھر اتفاقاً مجھے خیال آیا تو میں نے انہیں مہرین کے کمرے پر ٹرائی کیا تو وہ اسی کے کمرے، الماری اور دروازوں کی چابیاں تھیں۔ میں سنبل کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ شاید ممانی ہوتی تو وہ یہ بات اسے کبھی بتانے نہ دیتی، مگر وہ اس دن گھر میں نہیں تھی۔ پھر میں اوپر مہرین کے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی میں رک گیا تھا۔ کمرے میں بے حد حبس تھا۔ ہر چیز پر گرد کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ کمرے میں جا بجا جالے لگے ہوئے تھے۔ میں دروازے کھلا چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ مجھے یاد تھا شادی کی اگلی صبح میں اسے لے کر کراچی چلا گیا تھا، اور پھر میں نے اسے دوبارہ واپس آنے نہیں دیا تھا۔ اس کی سب چیزیں وہیں تھیں۔ میں نے وہ چابیاں مختلف دروازوں اور الماریوں میں لگانا شروع کی، اور وہاں کوئی ایسا دروازہ نہیں تھا جس کی چابی اس رنگ کے اندر نہیں تھی۔ یعنی مشل جب چاہتی وہاں آ سکتی تھی، اس کی جو چیز دیکھنا چاہتی تھی دیکھ سکتی تھی، اور مہرین وہ یہ بات کبھی بھی نہیں جانتی ہوتی۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں دعائیں کرتا آیا تھا کہ جسے میں حقیقت سمجھتا رہا تھا وہی حقیقت رہے، مگر اس بار میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ ان دروازوں اور الماریوں سے نکلنے والی چیزیں میرا منہ چرا رہی تھیں۔ میں ان سب چیزوں کو بیگز میں بند کر کے گھر لے آیا تھا، اور اب ان کے پچھلے کئی سالوں کی ڈائریوں کو پڑھنے اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب مجھے ان کا سامنا کرنا تھا، اس مہرین منصور کا جس کے سامنے میں بونا تھا۔